بیت اللہ کئی روز تک کور کے بغیر رہا اور وہاں کے رہنے والے اس اٹیک کی وجہ سے سخت مصیبت میں رہے۔ ان شارٹ یہ کہ یزید نے برائی کا ہر وہ کام کیا جس سے شریعت نے منع فرمایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا۔ یہ تھی 60 ہجری، جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور 59 ہجری میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس دعا کا مقصد کیا تھا؟ آپ کیوں یہ دعا فرماتے تھے؟ کیونکہ ناظرین، آپ پیارے آقا کے فرمان سے جانتے تھے کہ یہ دور کتنا فتنوں کا دور ہوگا۔ پیارے آقا نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا اسلامی نظام خراب کرنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ یہ بھی فرمایا کہ میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ پیارے آقا کی یہ تمام فرامین سچ ثابت ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رجب 60 ہجری میں دمشق میں انتقال فرمایا۔ ناظرین، انتقال کے وقت حضرت امیر معاویہ کے پاس پیارے آقا کے چند تبرکات تھے۔ آپ نے ان تبرکات کو قبر میں ساتھ رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ یزید نے دیکھا تھا کہ اس کے والد امیر معاویہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبرکات اور بدن اقدس سے ٹچ ہونے والے کپڑوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا، اور زندگی کے آخری لمحوں میں تمام مال و دولت اور حکومت، ان سب سے زیادہ آپ کو وہی چیزیں پیاری تھی اور انہی کو ساتھ لے جانے کی تمنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی۔ اس کی برکت سے انہیں امید تھی کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس اور تبرکات کے صدقے مجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس سے وہ سمجھ سکتا تھا کہ جب پیارے آقا کے بدن مبارک سے چھو جانا ایک کپڑے کو ایسا بابرکت بنا دیتا ہے، تو حسنین کریمین اور آل پاک جو بدن اقدس کا جزو ہیں، اس کا پارٹ ہیں، حصہ ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، ان کا رتبہ کیسا ہوگا اور ان کا کیسا احترام کرنا چاہیے۔ مگر یزید بد نصیب تھا۔ ناظرین، یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تخت سلطنت پر بیٹھا، اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے ارد گرد کی کنٹریز اور سلطنتوں میں پیغام بھیجے۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کی بری حرکتوں اور ظلم و ستم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دے دیا اور اس کی بیعت سے انکار فرما دیا۔